اگر آپ وکیل بنے، وکیل بننا اسلام نے منع نہ فرمایا ہے، آپ وکیل بن سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن نیت یہ نہ ہونی چاہیے کہ وکیل بن کر لٹیرا بنوں گا، لوگوں سے بلا وجہ ناجائز فیس وصول کروں گا، بلا وجہ ان کے مقدمے کو طویل کر دوں گا، بلا وجہ ان کو الجھائے رکھوں گا، تاریخ پہ تاریخ دلواؤں گا۔ اگر اس نیت سے تم وکالت حاصل کرو گے، وکالت کی ڈگری کرو گے، تو اس میں تمہیں کوئی ثواب نہ ملے گا۔ اگر تم نے رشوت لی ہے، ناجائز کسی کو پھنسایا ہے، جھوٹے مقدمے لڑکے، حضرات اس کو آپ نے سزا سے بچایا ہے، یہاں تو تم بچ جاؤ گے، لیکن قبر میں کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ وہاں تمہیں حضرات ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر تم نے وکالت کی ڈگری اس لیے حاصل کی، جو مظلوم ہیں ان کو انصاف دلواؤں گا، حضرات جو پریشان ہیں ان کے مقدموں کو فائنل کرواؤں گا، جو بلا وجہ بے قصوری کے عالم میں جیلوں میں مبتلا ہیں، جیلوں میں وہ قید ہیں اور وہ بلا وجہ سزا کاٹ رہے ہیں، ان کی ضمانت کرواؤں گا۔ قوم کی ہمدردی کی خاطر، مسلمانوں کی ہمدردی کی خاطر، اپنے بھائیوں کی ہمدردی کی خاطر، اگر تم نے اس طرح سے وکالت حاصل کی ہوگی، وکالت کی ڈگری حاصل کی ہوگی، تو اللہ تمہیں اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہا علم دین سیکھو، پولیس والا آپ بنو۔ حالانکہ پولیس والے بڑے فیمس ہیں، پولیس والے بڑے فیمس ہیں رشوت خوری میں اور نہ جانے کس کس کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پولیس والوں سے نہ یاری اچھی اور نہ ان سے دشمنی اچھی، ان کی دونوں چیزیں اچھی نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اس محکمے میں بھی جائیں، اے میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، آپ اس محکمے میں بھی جائیں اور اس میں بھی اپنے اپنے پدوں کو حاصل کریں، لیکن نیت یہ نہ ہونی چاہیے کہ میں بلا وجہ گالی دوں گا، بلا وجہ غریبوں پر ڈنڈا چارج کروں گا، لاٹھی پھیروں گا۔ حضرات آپ اس میں بھی خدمت خلق کریں اور رب کی رضا کے لیے آپ اس میں جائیں، اس محکمے کو اپنائیں، اللہ اس سے بھی تمہیں سے راضی ہو جائے گا، اس میں بھی تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ یہ محکمہ ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، اچھا محکمہ ہے، اچھی نوکری ہے حضرات، لیکن رشوت خوری نہ ہونی چاہیے، غریبوں پہ ظلم نہ ہونا چاہیے۔ آپ جج بنے، وکیل بنے، ڈی ایم بنے، ایس ڈی ایم بنے، آپ جو چاہیں وہ بنے، لیکن سب میں رب کی رضا ہونی چاہیے۔ حضرات تو تعلیم کا معاملہ یہ ہے، آج اگر ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں، نہ تو وہ ایجوکیشن آف دا ریلیجن میں کامیاب ہے، نہ ایجوکیشن آف دا ورلڈ میں کامیاب ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہماری بہن بیٹیوں کا حال یہ ہے، 70% آج ہماری قوم کی بچیاں، ہماری قوم کی لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں ایمان کا مطلب تک نہیں پتا۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایمان چیز کیا ہے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو مولانا زیادہ بول رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر جائیں اور اپنی بیٹی سے، اپنے گھر کی بہو سے یہ سوال کر کے دیکھیں، اے بہن یہ بتا ارکان اسلام کتنے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرات تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ جان لو گے کہ ہمارے گھر میں کیسی ایجوکیشن ہے، تو ہم واقعی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہی ہمارا نام ہے، اور ہم اس کے باوجود ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہم حلیم اور حلوہ بھی کھاتے ہیں اور بریانی بھی کھاتے ہیں، لیکن حضرات ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہ دی کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، آخرت کا عذاب کیسا ہے۔ اگر اس طرح کی تعلیم، اس طرح کا خوف ہم اپنی بہن بیٹیوں کے اندر ڈال دیں، تو آج جو خبریں آ رہی ہیں، آج جو کلپ بن کے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہے، یہ دیکھو شبنم نام کی لڑکی، یہ دیکھو شہناز نام کی لڑکی کسی ارون نام کے لڑکے کے ساتھ اپنی شادی رچا رہی ہے۔ حضرات تو آج یہ ماحول ہماری بہن بیٹیوں کے اندر بہت پایا جا رہا ہے، جگہ جگہ یہی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو اسلام سکھاؤ، مذہب اسلام کی تعلیم دو، آخرت کے عذاب سے ان کو ڈراؤ اور انہیں بتاؤ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ انسان جس کے ہاتھ کا چھوا ہوا پانی اس کی سماج کے لوگ نہیں پی پاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آج ہماری بہن بیٹیاں دھرم پریورتن کر رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے جو اسلام مخالف کیمپ ہیں، اسلام مخالف سنگٹن ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، انہوں نے علل اعلان کہہ دیا ہے ہم اسلامی لڑکیوں، ہم مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے بیاہ میں لے کے آئیں گے، ہم ان سے شادیاں رچائیں گے۔ وہ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ پلاننگ پہ پلاننگ بنا رہے ہیں۔
اور وہ اس پلاننگ میں حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں اور کچھ کوششیں ان کی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ایسی خبریں ہم سنتے ہیں تو دل تڑپنے لگتا ہے، کلیجہ تھرکنے لگتا ہے، آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ایک بہن نے ہندوستان کی سرزمین سے راجہ داہر کے دور میں جیل کے اندر سے اپنے خون سے خط لکھا تھا بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف کے نام، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آج یہاں کے غیر مسلموں نے اگر میری عزت کو تار تار کر دیا، مجھے قیدی بنا کے بندی بنا کے اپنی باندی بنا لیا، اور اے حجاج بن یوسف تو نے اگر نہ چھڑایا تو قیامت کے دن نبی کے سامنے تیرا گریباں پکڑ لوں گی اور اللہ کے سامنے تجھے حاضر کر دوں گی کہ اس گورنر نے مجھے چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کی، میری عزت کو بچا نہ سکا، میری آبرو کی حفاظت نہ کر سکا، میری عزت کو تار تار لوگوں نے کر دیا۔ ایک وہ بہن تھی کہ حجاج بن یوسف وہ ظالم انسان کہ جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے تھے، آج وہ اس لڑکی کے خط کو پڑھ کے رو رہا تھا، اشک بار ہو رہا تھا۔ اس کے چاہنے والوں نے پوچھا اے حجاج آج تک ہم نے تجھے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس کے بھتیجے نے پوچھا اے میرے چچا آج تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے، آج معاملہ کیا ہے؟ تو اسی حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ ایک بہن اپنی عزت کو بچانے کے لیے مجھے ملک ہندوستان سے پکار رہی ہے، لیکن آج میرے پاس وہ فوج نہیں ہے، کیونکہ جو لشکر تھا وہ دوسرے کام پہ گیا ہوا تھا، دوسری جنگ پہ گیا ہوا تھا، سپاہیوں کی قلت تھی اور فوج اور اسلحے کی قلت تھی، لیکن اسی کا بھتیجا اٹھا اور اس نے 12,000 کا لشکر لے کر ہندوستان کی سرزمین پر اپنی بہن کی عزت کی خاطر، اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر آیا تھا۔ اے مسلمانوں 12,000 کا لشکر اور یہاں لاکھوں کے لشکر سے وہ بھیڑا، اور وہی بیٹا وہی حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہندوستان کی زمین پہ آتا ہے، اپنی بہن کی عزت کو بچاتا ہے، اپنے تو اپنی غیروں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہی تو ہے جس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ وہ محمد بن قاسم ہندوستان میں آیا اور اس نے نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کی، لیکن تاریخ شاہد ہے جب وہ ہندوستان چھوڑ کر جا رہا تھا، وہ جو یہاں سے کوچ کر رہا تھا تو اپنے غیر مسلم عورتوں نے اپنے آنچلوں کو پھیلا کے کہا تھا، اپنے دامنوں کو پھیلا کے کہا تھا اے محمد بن قاسم تو ہندوستان چھوڑ کر مت جا، تو کہے تو تیرے نام کا ہم یہاں مندر بنا دیں گے، تو کہے تو تیرے نام کی مورتی بنائیں گے، تو کہے تو ہم تیری پوجا کریں گے۔ وہ غیر مسلم عورتیں محمد بن قاسم کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن محمد بن قاسم جا رہا ہے، سفر کی تیاری کر رہا ہے، تو انہی کے مردوں نے کہا، غیر مسلم عورتوں کے مردوں نے کہا، ان کے پتیوں نے کہا اے ہماری عورتوں، اے بیویوں، یہ محمد بن قاسم تمہارے مذہب کا نہیں ہے، یہ تمہارے ریلیجین کا نہیں ہے، یہ تمہارے دھرم کا نہیں ہے، آخر تم اس کو روکنے کی اتنی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تو انہی عورتوں نے جواب دیا تھا اے میرے شوہرو سن لو، جس دن سے محمد بن قاسم ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ہے، کسی نے ہماری عزت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔